إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ذی وقار علماء کرام، بزرگ اور دوستو، میری معلومات یہ حد تک سارے علماء کرام کے خطابات ہو چکے ہیں اور میرے بعد انشاءاللہ چھٹی ہوئی. پوری قیادت سیادت نو سلام پیش کرنا جنہیں محنت کوشش نال پروگرام سجایا. اعلی حدیث یوتھ فورس جنوبی پنجاب صدر محترم مولانا محمد اکرم شہزاد صاحب اور محترم مولانا طلحہ ثناء اللہ صاحب اور خانوال ضلع کی قیادت سیادت، خاص کر محترم سیف اللہ عابد صاحب امیر مرکزیہ ضلع خانوال، اور خصوصی طور پر قائد اہل حدیث یوتھ فورس جناب محترم عامر صدیقی صاحب کی محبت پیار کے اس وقت تک وہ اسٹیج پر موجود سرپرستی فرما رہے. امید ہے اسی محبت پیار رحیم یار خان تو بھی پابندی اٹھ جائے گی. توجہ ہے ماشاءاللہ. عامر صدیقی صاحب تشریف لے گئے، نال پابندی بھی لے گئے. اللہ مزید برکت فرمائے. آمین. یہ انہوں نے محبت شفقت سی، مگر نہ میرا تا خیال سی کہ میں نئی موقع ملے گا گفتگو دا. اللہ اس محبت نو قبول فرما لے. آمین. میں تواڈے درمیان اور تواڈی نیند کے درمیان زیادہ دیر حال نہیں رہا گا انشاءاللہ. جڑے عوام مسجد کے اندر ستے نے کوئی جنوبی پنجاب کا صدر جا کے اٹھائے اور انہوں نے باہر لے کے آئے. توجہ میری طرف رہے. آج کے یہ پروگرام کی یہ لیاقت پر اللہ نے کام کروں. یہ سیمینار جو تحفظ شاعر اسلام رکھا گیا ہے، اس کی بیس بنیاد میں دو چیز، سیاق و سباق جو ہے یا اس کا شان نزول جو ہے. ایک تو ہے کہ نبی علیہ السلام کی توہین کا سلسلہ جاری ہے، جس حوالے سے قوم میں بیداری پیدا کرنا مقصود ہے کہ جاگی اٹھ کے تمہارے ایمان کو ذبح کیا جا رہا ہے. اور دوسری وجہ ماہ محرم سے لے کر آج تک مختلف انداز میں اصحاب رسول، جماعت رسول کی توہین اور تنقید کا سلسلہ بھی میڈیا پر جاری.
تو مرکزی جمعیت اہل حدیث و حدیث یوتھ فورس پاکستان نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے پوری امت کو بیدار کرنے کے لیے یہ پروگرام پورے ملک میں رکھے ہیں کہ اسلام کی شاعر، اسلام کی نشانیوں کا تحفظ جو ہے وہ مجھ پہ اور آپ پہ ضروری ہے۔ بڑی سنجیدگی کے ساتھ چند گزارشات پہ توجہ فرمائیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو توہین کرنے والا شخص جو ہے اس کی سزا طے شدہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اس پر 295 قانون پاکستان میں بن چکا ہے۔ سزائے موت ہے اس شخص کی جو آپ علیہ السلام کی توہین کرے۔ قرآن پاک اور حدیث کے اندر اس حوالے سے بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ ذرا ان دلائل پہ توجہ فرمائی۔ اور اصحاب رسول کی عزت اور تکریم کے حوالے سے قرآن پاک کا پیغام اور حدیث کا پیغام سنیں، اور اس پروگرام کا ایک بیانیہ جو ہے اس کو لے کے اپنے گھروں کو ہم سارے انشاءاللہ روانہ ہوں۔ لیکن ذرا جات کی ہوشیار ہو۔ نبی علیہ السلام دے ایمان پر، آپ کی ذات پر، نبوت پر ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کی ذات کا دفاع بھی ہو۔ یا اس طرح سمجھ لیں کہ پیغمبر دا میرے اور تواڈے تے حق ہے کہ آپ کی ذات کا، آپ کی بات کا، آپ کی حدیث کا اور آپ کے تبرکات کا، آپ کے آثار کا اور شاعر اسلام کا تحفظ اور دفاع کیا جائے۔ یہ آپ کا حق ہے۔ اگر اس حق کے اندر میں اور تسی پورے نہ اترے تو ایمان فائدہ مند نہیں ہوئے۔ ایمان بھی ضروری ہے کہ آپ کی ذات دے دفاع لئی انسان ہمہ وقت تیار ہے۔ ایک رات کا یہ پروگرام ہے، چند گھنٹوں کا یہ پروگرام ہے، اور اہل الحدیث عوام اندر سوئی ہوئی ہو، سستی کا شکار ہو، ٹائم نہ دے سکے تو یہ افسوس کون امر ہے۔ پیغمبر کی عزت اور دفاع کے اپنا سارا کچھ قربان کر دی۔ میں یقین سے کہتا ہوں اور اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، باوضو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کہ جس دن سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام آباد میں توہین کی گئی، اس دن سے لے کر آج تک میں ایک رات بھی اللہ کی قسم ہے سکون سے نہیں سو سکا۔ کہ سیدنا صدیق کو برا کہا گیا اور ہم زندہ ہیں اور موجود ہیں، اور صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ کو کافر کہا گیا، نعوذ باللہ۔ اور میں اپنی عقیدت اور ایمان کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ اگر صدیق مسلمان نہیں ہے تو پھر رب کی زمین پر مسلمان ہے کون؟ اسی ذات سے تو ایمان کو اسلام اور دین شروع ہو رہا ہے۔ وہی شخص ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے، جس کے احسانات کا بدلہ محبوب نے فرمایا میں محمد بھی نہیں دے سکا، جس نے سارا کو اسلام پر، دین پر، شریعت پہ لٹا دیا ہے۔ آج ایک شخص اٹھ کے کہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو پھر رب کی زمین پر مسلمان ہے کون؟ میں سمجھتا ہوں یہود و نصارہ جو رسول رحمت کی توہین کرتے ہیں، یہ اسی توہین کا ایک پہلو تھا کہ انہوں نے اصحاب رسول سے اس کا آغاز کیا۔ اور ٹھیک ہے، حکومتی جو ادارے کہتے ہیں کہ بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان میں خون خرابہ ہو، فرقہ واریت ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ سارے کفار نے مل کے یہ پروگرام بنایا ہے کہ مسلمانوں کے اندر لڑائی ڈالی جائے، یا ان کے ایمان کو چیک کیا جائے، ان کے رسول کو اور رسول کی جماعت کو برا کہا جائے۔
ہم اپنے ملک کے معاملات کو استحکام کو سامنے رکھتے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مرکزی جمعیت اہل الحدیث اور دیگر مذہبی جماعتوں نے پوری سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا ہے. اگر بصیرت نہ ہوتی اور یہ ملک میں امن سکون کا ہمیں عزیز نہ ہوتا، اللہ کی قسم جب صدیق کو ہی کافر کہہ دیا گیا تھا تو پھر باقی بچا کیا تھا اسلام کا، ایمان کا، دین کا، قرآن کا، شریعت کا؟ اگلے دن آگ لگ جاتی پورے ملک میں. یہ ہمارا ملک ہی عزیز ہے اس کے امن کے لیے کہ پوری دنیا، پورے اہل اسلام، اہل ایمان خاموش ہے اور چپ ہے، اور اداروں سے کہہ رہے ہیں کہ قانون سازی کر دو تاکہ ہر کے لیے راستہ بند ہو جائے کہ صدیق کے گستاخ کی سزا کا، گستاخ کے لیے سزا کا تعین کر دو. سیدنا عمر، عثمان و علی، آل رسول، اہل بیت، آل علی، اولاد علی کی جو توہین کرے اس کی سزا مقرر کر دو، جس طرح پیغمبر کی سزا گستاخ کے لیے مقرر ہے کہ وہ 295 سی ہے. اصحاب رسول کے لیے سزا مقرر کر دو تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ لڑائی کا دروازہ بند ہو جائے. اور جب تک یہ قانون نہیں بنتا ہم انشاءاللہ اس قانون کو بنوا کے چھوڑیں انشاءاللہ. کوئی غلط فہمی نہ رہے، اپنی غلط فہمی نکال دیجئے کہ ملک کے امن کے لیے یہ چپ رہیں گے. سن لیجئے، صدیق پہلے ہے، پاکستان دوسرے نمبر پر ہے. عمر پہلے ہے، عثمان پہلے ہے، علی کی حرمت پہلے ہے، پھر پاکستان ہے. پاکستان پہ امن چاہتے ہیں لیکن صدیق کی گستاخی کی قیمت پر نہیں کہ ان کی گستاخی اور ہم چپ رہیں، خاموش رہیں. یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. ہم نے سارا کچھ جو ہے وہ وقف کا اور سب کچھ قربان کرنے کا صدیق سے وعدہ کیا ہوا ہے انشاءاللہ، اور اس وعدے پہ قائم رہے. اور صدیق کی حرمت کے لیے اگر ہمیں ساری رات جاگنا پڑے، چوکوں پہ، چوراہوں پہ کھڑا ہونا پڑے تو ہم تیار ہیں. کیا خیال ہے؟ تیار ہو نا؟ پھر سکون سے، ذرا اطمینان سے، جان کے ہوشیاروں کے بیٹھیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین معمولی جرم ہے. تم نے کس کو برا کہا؟ جس نے ان حیوانوں کو بھی گالیاں دینے سے منع کیا. تم نے اس نبی کو برا کہنا شروع کر دیا ہے جس نبی کی شریعت ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی ایک نبی کی توہین بھی اسی طرح کفر ہے جس طرح مصطفیٰ کی توہین کفر ہے. تم نے اس پیغمبر کو برا کہنا شروع کر دیا ہے، اس پیغمبر کو جس نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے، درندوں کے حقوق کا ذکر بھی کر دی ہے، جو محسن مومنین نہیں ہے، صرف محسن انسانیت ہے. تم انہیں برا کہتے ہو. تو پھر سن لو، اگر تمہاری زبان پیغمبر کی ذات کی حرمت، تقدس پامال کرنے پر مجبور ہے تو پھر ہماری زبان رسول کی شان بیان کرنے پر مجبور ہی نہیں. ہم اس کو عبادت اور اپنے ایمان سمجھتے ہیں اور چپ کو کفر سمجھتے ہیں. تم توہین کرو، ہم انشاءاللہ تمہارے راستے کو روکیں گے جیسے روکنے کا حق ہوتا ہے اور انشاءاللہ روک کے دکھائیں گے اور صحابہ کی عزت کا قانون بنوا کے دکھائیں گے. ایک بندے نے کہا، اس کا کلپ چل رہا ہے، کراچی کا ہے، شنشاہ نقوی ہے، وہ کہتا ہے عمران کی حکومت میں مہنگائی جہاں بھی چلی جائے لیکن اس نے جو کام ہمارے لیے کر دیا ہے نا، جو کام ہمارے لیے کر دیا ہے نا، جہاں بھی مہنگائی چلی جائے کوئی بات نہیں ہے، آج کے بعد ہمارے فیصلے فقہ جعفری کے مطابق ہوں گے. ہم نے یہ قانون بنوا لیا ہے عمران خان سے. میں نے کہا تمہیں مبارک ہو، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ تم ہم سے الگ قانون بنا لو تاکہ تم پتہ چلے کہ تم ہم سے الگ ہو. تم نے پہلے 10ویں اور 9ویں کی اسلامیات جو ہے الگ کروائی تھی کہ یہ سنیوں کی اسلامیات ہے اور یہ ہماری ہے، اور اب تم کہتے ہو کہ ہمارے فیصلے بھی ہمارے مذہب کے مطابق ہوں گے. ہم تو چاہتے تھے کہ تم خود کہو کہ ہم وہ نہیں ہیں جو تم ہو. تم نے خود مان لیا کہ ہم اب فیصلے ہمارے الگ ہوں گے، تمہارے فیصلے الگ ہوں گے اور ہمارے فیصلے الیوم اکملت لکم دینکم، سبحان اللہ، ہمارے فیصلے ہوں گے اپنے مذہب کے مطابق، ہمارے فیصلے ہوں گے مصطفیٰ کے دین کے مطابق انشاءاللہ. الیوم اکملت لکم دینکم،
کتنی اللہ کی رحمت ہو یہ کہ صدیق کی گستاخی کرنے کی وجہ سے اللہ نے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا قانون بن گیا کہ ہم مسلمانوں سے الگ ہو گئے اور اللہ برکت فرمائے تم ہٹ جاؤ تو اور ہمیں کیا چاہیے تم خود اعلان کر دو کہ ہم مسلمانوں سے الگ ہیں ہمارے فیصلے الگ کریں تو ہمیں اور کیا چاہیے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کرنا کفر تنقیص کرنا کفر آپ دی شان قرآن پاک سنیے قرآن پاک دا انداز بڑا پیارا ہے سورۃ الاحزاب اندر توجہ فرمانا سورۃ الاحزاب اندر آیت نمبر 56 تو لے کے 61 آیت مبارکہ تک ذرا توجہ فرمانا اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 56 دے اندر پہلے بڑا پیارا انداز اپنایا ہے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما فرمایا بے شک اللہ رو دے سارے فرشتے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے درود بھی دینے آئے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما تم اس پر درود و سلام بھیجو پیغمبر پہ درود و سلام بھیجو اسی آیت نال اگلی آیت مبارکہ اس تو بالکل موضوع تو ہٹ کے توجہ فرمانا قرآن آندہ اس آیت مبارکہ اندر ہے ایمان والو پیغمبر دی ذات درود و سلام پڑھو اے ایمان والو پیغمبر دی ذات درود و سلام پڑھو فرمایا جس پیغمبر دی ذات درود و سلام پڑھن دا حکم دیتا ہے اس پیغمبر علیہ السلام دی توہین و تنقیص نہ کرنا ان الذین یؤذون اللہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا فرمایا ایمان والو تساں درود و سلام پڑھنا ہے اور جیڑا پیغمبر دا منکر ہے جیڑا پیغمبر دا دشمن ہے جیڑا پیغمبر دا گستاخ ہے جیڑا اللہ دے رسول نو تکلیف پہنچانا ہے جیڑا اللہ نو تکلیف دیندا ہے رسول اللہ نو ایذا پہنچانا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ پیغمبر دی ذات دا مقام کیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اور گستاخ رسول دی حالت کیفیت کیے یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ ذرا نال آیات نے قرآنیاں ذرا دونوں آیات کو جوڑ کے پڑھیے پیغمبر دی شان کیے پیغمبر دا مقام کیے پیغمبر دی عزت عظمت کیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اور جیڑا گستاخ ہے پیغمبر نا او دی حالت کیے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا فرمایا توجہ فرمانا غور کرنا جڑا پیغمبر نو عذاب پہنچاندا ہے تکلیف پہنچاندا ہے او دے اوتے دنیا اندر بھی لعنت ہے اور آخرت اندر بھی لعنت ہے جو پیغمبر نو دکھ پہنچاندا ہے اونوں دنیا اندر بھی لعنت ہے آخرت دے اندر بھی لعنت ہے او دنیا اندر بھی او سزا دا مستحق ہے اور آخرت دے اندر بھی دنیا اندر او دی کی سزا ہے گستاخ رسول دی صرف ایک سزا گستاخ رسول کی ایک سزا سرطان سے جدا سرطان سے جدا رسول کی ایک سزا سرطان سے جدا دو باری رل کے کہنا ہے پیار نال گستاخ رسول دی صرف ایک سزا سرطان سے جدا سرطان سے جدا اے تے تانوں علماء پہلے سارے شکوہ کر دے رہے تے تسی پھر بھی باز نہیں آئے ذرا زور لاؤ کہا گستاخ رسول دی صرف ایک سزا سرطان سے جدا رسول دی صرف ایک سزا سرطان سے جدا سرطان سے جدا اور انشاءاللہ فراز کے صدر تک کوئی پہنچے گا گستاخ رسول دی صرف ایک سزا سرطان سے جدا
کہ میں تنہوں نعرہ دے بنا ہے اور 3 بجے تک تو سے نعرہ لا بنا آج رات دا بیانیہ نعرہ پیغام ہے گستاخ رسول دی صرف ایک سزا گستاخ رسول دی صرف ایک سزا سننا ذرا توجہ کرنا ہے امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الدرر الکامنہ اندر ایک واقعہ بیان فرمایا ہے ایک محفل لگی ہوئی ہے ایک محفل سجی ہوئی ہے اور دے اندر مسلمان بھی موجود نے کفار بھی موجود نے محفل موجود ہے ہر قسم دے ہر مذہب دے لوگ موجود نے ایک بندے نو غصہ چڑھیا ہے انہیں پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان دے خلاف توہین میں جملے کہنے جو یوں کہندا گیا ہے مسلمان چاہیے سی کے بول دے جب محفل مجلس لگی ہوئے وچ کوئی بندہ کافر ہو کے پیغمبر دی توہین کرے تے مسلمانوں چپ رہنا چاہیے ایک دفعہ نا ایک مرزائی ایک دوست کول کے دے چلا گیا تے انہوں مسئلے مسائل الجھا رہا سی تے انہیں میں نے فون کرتا بھائی ایک مرزائی ہے تے ساڈے کول آئے ہوئے تے وہ سانوں پھسائی بیٹھا ہے کوئی تواڈے کول ٹائم ہے میں کہا میں آ جانا اتنے چلے گئے پہنچ گئے پہ گئے اس مرزائی کو وہ کہنے لگا جی میں کہا تسی دسو جی تواڈا مرزے دے بارے کی خیال ہے آدھا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے نہیں زندہ میں کہا عیسیٰ علیہ السلام زندہ یعنی کتے میں کہا آسمان تے زندہ یعنی وہ فوت ہو گئے میں کہا وہ فوت ہو نہیں زندہ تو یہ تے چھاڑنا تو یہ دس مرزا کو وہ آدھا عیسیٰ علیہ السلام دے بارے تواڈا کی خیال ہے میں کہا تیرا مرزے دے بارے کی خیال ہے یعنی تسی مرزے نو کی آندے ہو میں کہا قذاب یعنی اور میں کہا دجال 2-3 میں الفاظ کہنا جان بوجھ کے سخت کہنے لگا وہ تو ساڑا وڈیرا ہے بزرگ ہے میں کہا بزرگ نہیں اگر دس کی آنا ہے یعنی چلو جو تسی کہنے لگے وہ نبی ہے تو تسی انہوں کیوں اس طرح کہہ رہے ہو میں کہا میں چیک کر رہا سا سچا ہے کہ جھوٹا ہے یعنی کیوں میں کہا جھوٹا ہے تو تاں تو خوش ہے میں انہوں قذاب بھی آکھیا تجال بھی آکھیا تیرے متھے دے واٹ نہیں پہ میرے محبوب دے بارے والا کہہ گئے ویکھتے صحیح اللہ اگر تیرے متھے دے واٹ نہیں پہ لگتا ہے نا کہ قذاب بھی ہے تجال بھی ہے تو تینوں کچھ بھی نہیں ہویا ایدہ مطلب ہے کہ تو راضی ہے خوش ہے تو واقعی قذاب و تجال ہے ساڑھے محبوب دے دی علامت ہی ہے شان ہوئے مومن ہوئے مسلمان تے چپ رہے اللہ اکبر محفل لگی ہوئی ایک گستاخ نے پیغمبر کی توہین کی مسلمان بیٹھے تھے خاموش رہے چپ رہے نہ بول پائے جرت نہ ہوئی نہ بولے قریب ہی نہ صحیح سند کے ساتھ الدرر الکامنہ میں ابن حجر رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا ہے قریب کلے ایک قلعے ہوتے کتا پنے اسی کتے نے بھونکنا شروع کر جب بندے چپ رہے پھر بھونکنا سی کتے نے بھونکنا شروع کیا کتے نے جو رسی توڑائی نا اس گستاخ دوڑیا مالک نے اٹھ کے کتے نو پھڑ لیا انہیں بن چھڑیا بن کے کہنے لگا تو پیغمبر دی توہین کی تھی کتا تاں بھونکیا انہیں کہا ایک ہی جانے پیغمبر کون تے شان کی تے مقام کی اتفاق ہویا کتا ویسے بھونکے انہیں دوبارہ بھونکنا شروع کیتا کتے نے پھر بھونکنا شروع سمجھئے وہ دوبارہ بھونکا کتے نے پھر بھونکنا شروع کیا جو رسی توڑائی اور چھلانگ لی اور اس کی گردن میں آگے منہ ڈالا اس وقت تک چھوڑا نہیں کتے جب تک گستاخ مر نہیں گیا کتے نے نہیں چھوڑا اس گستاخ کو تو اس روایت سے ثابت کیا ہوا اگر تم چپ رہے پیغمبر کی عزت کے دفاع کے لیے رب کتوں سے بھی کام لینے پر قادر ہے ہم اپنے ایمان کے لیے اسلام کے لیے آگے بڑھے ہوئے سن لو ہمارے بیان کرنے سے پیغمبر کی شان نہیں بڑھتی بیان کرنے والے کی اپنی شان بڑھتی ہے اسی دے اپنے ایمان آخرت واسطے بیٹھے آگے پیغمبر کی شان بیان کیجیے عزت عظمت دفاع کیجیے پیغمبر کی عزت کا حرمت کا کتے نے چھلانگ لگا کے گستاخ کو مارا اور پیغام دیا گستاخ رسول دی صرف ایک سزا
کتا بھی جاندہ ہے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گستاخ اس زمین ہوتے نہیں رہ سکتا انہوں کتے نے بھی مار چھڑے ہے جنہیں نبی علیہ السلام دی توہین کی دیئے جاؤ پڑھ کے دیکھ لیجئے صحیح البخاری میں حدیث ہے ایک شخص پیغمبر کے پاس آیا تھا چند دن اسلام میں داخل ہوا وہی لکھتا تھا پھر اسلام سے پھر گیا مرتد ہو گیا جا کے کہنے لگا پیغمبر کو کچھ آتا نہیں نعوذ باللہ جو میں لکھتا تھا جو کہتا تھا وہی بیان کرتے تھے پیغمبر کی علم میں نقص بیان کیا پیغمبر کی توہین کی صحابہ کرام آئے محبوب جی فلاں بندہ مرتد ہویا وہ توہین کر رہے تمہاری فرمایا پریشان نہ وہ چپ رہو ان قریب اس کو موت آئے گی جب مٹی میں جائے گا قبر میں جائے گا قبر بتائے گی کہ محمد کون ہے پھر مریا گستاخ مرا کافرہ نے مٹی اندر دفن کیتا ہے قبر نے چک کے انہیں میت نو باہر سٹے صحیح البخاری میں لکھا ہے میت کو اٹھا کے اس نے باہر پھینک دیا مٹی نے بھی برداشت نہیں کیا کہ میں محمد کے گستاخ کو اپنے وجود پیٹ میں لے لوں وہ اتنا پلید ہے اتنا خبیث ہے اتنا برا انسان کہ مٹی نے بھی اس کو برداشت نہیں کیا اٹھا کے باہر پھینکا دوجے دن کافر گئے انہوں اور قبر گہری کھو دی انہوں سمجھا شاید مسلمانوں دی کروائی اسلام تو پھرے آسی اس مسلمانوں نے اپنا بدلہ لے آئے انہوں اور قبر گہری کھو دی زمین نے پھر چکے باہر سٹے آئے تیجے دن ہو پھر دفن کیتا ہے اور قبر گہری کھو دی یہ زمین نے چکے پھر باہر سٹ دیتا ہے حتیٰ کہ جنگل دے درندے آ کیوں دے میت کو چیر پھاڑ گئے ٹکڑے کر گئے اور اس درندیاں دے حوالے کر دیتا ہے اللہ نے اس بندے نو جڑا میرے پیغمبر دی توہین کرنا ہے ذرا پیار نال گونج پہ جائے گستاخ رسول دی صرف ایک سزا گستاخ رسول دی صرف ایک سزا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا جڑا گستاخی کرتا ہے دی کوئی سزا ہے حتیٰ کہ میرے توڑے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ چھپکلی یہ کن لی فرمایا اس کو جہاں دیکھو قتل کر دو یا رسول اللہ اس کو قتل کیوں کرنا ہے فرمایا یہ کیڑا ہے وہ واجب القتل ہے یہ چھپکلی واجب القتل کیوں ہے جو اس کو مارے ایک ضرب کے ساتھ 30 نیکیاں اس کو کیوں ملے گی اس لیے کہ جب میرے بابا خلیل اللہ علیہ السلام آگ کی چخا میں تھے یہ آگ کو بھوک مارتی تھی جو نبی کو تکلیف کا ارادہ کرے وہ کیڑا زمین پہ نہیں رہ سکتا انسان کی حیثیت کیا وہ کیڑا واجب القتل ہے وہ چھپکلی واجب القتل ہے اس لیے کہ نبی کو تکلیف پہنچانے کا اس کا ارادہ تھا حالانکہ اس نے بھوک نال آگ بھڑکی نہیں لیکن اس کی نیت اندر گند تھا زہر تھا بری تھی سوچ اس کی بری تھی پیغمبروں کی توہین کرتی تھی گستاخی کی ہے پیغمبروں کے بارے خلاف سوچ ہے اللہ نے اس کو واجب القتل قرار دی ہے جہاں چھپکلی دیکھو مارو ڈاکٹروں طبیبوں حکیموں نے کہا اس میں زہر ہوتا ہے رسول اللہ نے فرمایا یہ نبیوں کی گستاخ یہ کیڑا واجب القتل ہے کیونکہ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا گستاخ رسول دی صرف ایک سزا ایک بار یہ سمجھو کہ بس اسی بالکل اپنے آپ ہی کوئی نہیں گستاخ رسول دی صرف ایک سزا گستاخ رسول دی صرف ایک سزا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ جڑا اللہ نو تکلیف پہنچاندا ہے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نو تکلیف پہنچاندا ہے ذرا سننا نبی علیہ السلام دا ایک بدترین گستاخ ہے جنہوں عقاب بن اشرف کیا جاندا ہے یہودیاں دا سردار ہے کہ نبی علیہ السلام دی توہین کرتا ہے توہین میں جملے کستا ہے اشعار کہتا ہے نبی علیہ السلام دی توہین کرنا ہے اور پیغمبر دی ازواج مطہرات کی توہین کرتا ہے پیغمبر کی بیویوں کی توہین کرتا ہے یہ یہودیوں کا پرانا شیوہ ہے پیغمبر کی بیویوں کی توہین کرنا یہ آج کا طریقہ نہیں ہے یہ پرانے یہودیوں کا پرانا طریقہ یہودیوں کو 3 رسول اللہ کی بیویوں سے زیادہ چڑ ہے 3 بیویوں سے 3 امہات المومنین سے
ایک امی عائشہ سے، ایک سیدہ حفصہ سے، اور تیسری سیدہ ام حبیبہ سے۔ اس لیے کہ صدیق امی عائشہ صدیق کی بیٹی ہے، اور ام حفصہ سیدہ عمر کی بیٹی ہے، اور سیدہ ام حبیبہ امیر معاویہ کی بہن ہے اور ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ اس لیے غصے یہودیوں کو ان 3 ازواج مطہرات پر، یہ پیغمبر سے جڑی کیوں، یہ رشتے ہوئے کیوں، صدیق سسر بنا کیوں، عمر سسر بنا کیوں، ابو سفیان سسر کیوں بنا ہے، یہ دکھ ہے یہودیوں کو، عیسائیوں کو۔ وہ توہین کرتے تھے پیغمبر کی بیویوں کو۔ اسی لیے یہودیوں نے، منافقوں نے کس پر الزام لگایا تھا؟ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ پر۔ اور آج کل یہ کلپس میڈیا پر موجود ہے، یوٹیوب کو کھول لیں، اس پر کلپس موجود ہے امی عائشہ کی تاریخ کی والی روایات کو، کہ پیغمبر فرماتے، امی عائشہ فرماتی ہے جب میرا نکاح ہوا میری عمر 6 سال تھی، جب میری رخصتی ہوئی تو میری عمر 9 سال تھی۔ اس حدیث پر روایت پر بات کرتے ہوئے ایک رافضی کہتا ہے وہ نکی ماں امی عائشہ کو کہتا ہے۔ واہ ماں تیری اولاد پہ قربان جائے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، روب بھی ہے، دبدبہ بھی ہے، مساجد بھی ہے، مدارس بھی ہیں، جوانیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ اللہ کے بندو اپنی آواز تو بلند کر سکتے ہو، جب جماعت تمہیں آواز دے، ناموس رسالت، ناموس صحابہ کے لیے مت بہانے بنایا کرو، کاروبار چھوڑ دو، معاملات چھوڑ دو، ساری چیزیں محمد کی حرمت پہ قربان ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، شان اماں عائشہ صدیقہ۔ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کون ہے جڑا کعب بن اشرف نو قتل کراوے فَإِنَّهُ عَدَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّ الَّذِينَ يُعْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ صحیح البخاری اندر آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ عَدَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس کعب بن اشرف نے اللہ نو تکلیف دیتی ہے، میں محمد مصطفیٰ نو تکلیف دیتی ہے، وہ لعنتی انسان ملعون انسان کون ہے جڑا انہوں قتل کراوے، یعنی ازواج مطہرات دی توہین کیتی ہے۔ جان دے ہو کوئی بندہ بندے دی توہین کر لوے، اس طرح اگر سمجھ نہیں آئی خانے وال دے دوستو، ارتاکرت آنے والوں جنوبی پنجاب دے دوستو سننا، اگر میری کوئی توہین کرے تے بندہ برداشت کر لینا ہے، کوئی بندہ تواڈی توہین کرے برداشت کرنا ہے۔ اپنی توہین اتنا دکھ بندے نوں نہیں پہنچاندی جتنی توہین بیوی دی ہو جائے، بیوی کی تقریر ہو جائے، تنقید ہو جائے، بندوں میں کوئی بات بیوی کی مشہور ہو جائے، بیٹیوں بہنوں کی مشہور ہو جائے، بندے کو وہ زیادہ پریشانی ہوتی ہے اپنی ذات سے۔ جب مصطفیٰ کی بیوی کو ظالم برا کہہ رہے تھے تو بتاؤ رسول اللہ جب باہر نکلتے ہوں گے آپ کی کیفیت کیا ہو؟ 50 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا، منافق بکتے رہے، کفار بکتے رہے صدیقہ کائنات کے بارے میں۔ کوئی آج کا یہ گھرانہ نہیں ہے، یہ پرانے صدیق کے گھرانے کو پرانے کافروں نے بھی معاف نہیں کیا تھا۔ اس وقت بھی صدیق ان کے دل میں کھٹکتا تھا، وہ صدیق کو توڑنا چاہتے تھے مصطفیٰ سے، لیکن صدیق جڑا رہا۔ کب سے صدیق کو توڑنا چاہا؟ جب صدیق ایمان نہیں لائے تھے، ابھی اسلام پہ داخل نہیں ہوئے تھے، پیغمبر اعلان نبوت کیا تھا، صدیق سفر میں تھے، جب آئے تھے تو مکہ سے باہر نکل کے کافروں نے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ تمہارے دوسرے نبیوں نے اعلان کیا ہے تم نہ ایمان لانا، لیکن صدیق نے اونٹ لے کے گھر نہیں گئے، سیدھا مصطفیٰ کے پاس آگے الذی جاء بالصدق وصدق بہ، محمد دین لاتے گئے، صدیق دین کو تسلیم کرتا گیا۔ جب پیغمبر معراج پہ گئے تھے کافروں نے پھر توڑنا چاہا، صدیق آج معراج کے سفر کو سن کے ٹوٹ جائے گا۔ کافر سارا معراج کا واقعہ سن کے کس کے پاس گئے تھے؟ صدیق کے پاس۔ اتفاق نہیں تھا، راستے میں ملاقات نہیں ہوئی، کافر سوچ کے سمجھ کے گئے صدیق کے پاس کہ صدیق آج ٹوٹ جائے گا، نہیں ٹوٹا۔ کافروں کی پرانی خواہش ہے اور انہیں بھی بڑی خواہش ہے، لیکن سن لو رافضیو، تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہوتی۔ کیوں؟ صدیق آج بھی محمد سے جڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ
نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم صفا ابو بکر ابو بکر تمہاری غلط فہمی ہے کہ ہم تمہاری جان چھوڑ دیں گے. سن لو، میں نے رب سے وعدہ کیا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کے کیا ہے اور اکیلے میں کیا ہے، بغیر کسی آسرے کے کیا ہے، بغیر کسی سہارے کے کیا ہے، بغیر کسی سے رابطہ کیے کیا ہے، بغیر کسی سوچ اور سمجھ کے کہ میں کیا کروں گا، کیسے ہوگا، کیسے یہ کہوں گا، یہ کیسے ہوگا، کون ساتھ دے گا، کون نہیں دے گا، بندے کیا کہیں گے، جماعت کیا کہے گی، دوست کیا کہیں گے، پیسہ کہاں سے آئے گا، کیا ہوگا، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن میں نے یہ رب سے تنہائی میں بیٹھ کے وعدہ کیا ہے کہ یا اللہ تو گواہ رہنا، میں ذبح ہو جاؤں گا، صدیق کی حرمت کا قانون ضرور بنواؤں گا. صدیق کی حرمت کا قانون بنوانا ہی بنوانا ہے. اس پر جان لگے، غلام لگے. نعرہ تکبیر، قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں قدم بڑھو. ہم تمہارے ساتھ ہیں. گورنر پنجاب دستخط نہیں کر رہا، سوچ رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ یہ پنجاب اسمبلی نے بل پاس کی ہے، اب میں سائن کروں یا نہ کروں. چاچے ناراض ہوتے، چھٹی لے کے اب ٹر گیا باہر. پرویز الہی کو کہہ گیا تو یہاں گورنر، میں کہتا ہوں چودھری صاحب تم ہی کر دو، اللہ تم سے یہ کام لے لے. اگر ناموس صحابہ بل پاس کرنے کی حمایت تم نے کر لی ہے تو آگے بڑھاؤ. اور کاف لیگ کی حیثیت سے، اپنی حکومت کے حلیف کی حیثیت سے، جب دنیا کے لیے، اقتدار کے لیے، عہدوں کے لیے، سیٹوں کے لیے ساتھ دیتے ہو، ایک دفعہ جرت کر کے چودھری پرویز الہی صاحب، چودھری شجاع صاحب تم کہہ دو عمران خان تم ناموس صحابہ کے بل پر دستخط کر دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اگر تم دستخط نہیں کرتے، قانون نہیں بناتے تو ہم تمہارے ساتھ نہیں ہے. اتحاد ہم توڑتے ہیں، حکومت ہم توڑتے ہیں، ہم پیچھے ہٹتے ہیں. تم صحابہ کی عزت کے لیے آگے بڑھ جاؤ. اللہ کی قسم ساری زندگی ہم سے ووٹوں کی جناب ضمانت بھی لے لو، اور جو اسمبلی کا بندہ یا ممبر یا گورنر پنجاب یا چودھری شجاعت پرویز الہی کوئی ذمہ دار پیغمبر کے صحابہ، عزت صدیق و عمر کے اس ناموس صحابہ بل پر دستخط کر دے گا، میں قوم سے وعدہ کرتا ہوں میں زندہ رہا میں اس بندے کی جوتے کو پالش کروں گا. نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، گستاخ رسول کی ایک سزا. علامہ سید صفدر شاہ صاحب نقوی، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. الذین یؤذون اللہ ورسولہ. آنے والدے دوستو کتنا مزہ آئے جڑا دستخط کرے پیغمبر کے صحابہ کی حرمت کے قانون پر دستخط کر کے اس کو قانون بنا دے. وہ بیٹھا اور اس کے پیچھے میں اس کے جوتے اٹھا رہا ہوں، مزہ کتنا آئے گا. لوگ کہیں گے تو سیدوں کی جوتے اٹھاتا ہے اس بندے کے. میں کہوں میں صدیق کے نوکر کا بھی نوکر. وہ اقتدار و سرداری میں لذت نہیں ہے جو جوتے اٹھانے میں لذت ہے. جو صدیق کا غلام ہے ہم اس کے بھی غلام ہیں. جو عمر عثمان و علی کا غلام ہے ہم ان کے نوکروں کے بھی نوکر، غلاموں کے غلام ہیں. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. ہوں میرا گلا کھلتا جا رہا ہے. ہوں انشاءاللہ میں 4 بجے تک بھی لگا رہا، آگے بھی میں کھانے وال تہجد کی اذان تک تو شروع ہی رہا. بالکل ماشاءاللہ یاد ہے، لیکن اذان میرے کو اس باری پوچھ کے جا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا.
فرمایا کون ہے جڑا کعب بن اشرف نو قتل کراوے، کون ہے جڑا انہوں ماراوے، کون ہے انہوں جڑا مقاوے، کون جڑا سرطن تو جدا کراوے، کیوں؟ فَإِنَّهُ أَذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس ظالم نے تکلیف دیتی ہے کس نو؟ اللہ نو اور اللہ دے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا بات اندر الفاظ نے پیغمبر علیہ السلام فقد آذانا، اس نے ہم کو تکلیف دی ہے، والمشرکین اور مشرکین انہیں تقویت پہنچائی ہے۔ کون ہے جڑا انہوں اپنے انجام تک پہنچائے؟ کون اٹھا؟ پیارا اٹھا۔ کون اٹھا؟ صحابی رسول اٹھا۔ کون اٹھا؟ یہ وہی ہے جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک ظالم کا میں کلم رات کو سن رہا تھا، کہتے ہیں ہمارے سارے علیہ السلام ہے تو انہوں رضی اللہ عنہ مبارک ہو، اندازی نہ کہ دن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانتے، تمہیں رضی اللہ عنہ مبارک ہوں۔ تنال فلسفہ بیان کردہ ہے اندہ علیہ السلام، یہ ٹائٹل ہے، یہ شان ہے، یہ مقام ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ ٹائٹل نہیں ہے۔ علماء موجود ہے، میں نے کہا جاہل علیہ السلام دعا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ٹائٹل ہے، یہ خبر ہے، یہ منصب ہے۔ علیہ السلام دعائیہ جملے ان پر سلام ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوان کا معنی ہے کہ اللہ ان پر راضی ہو چکا، وہ رب پہ راضی ہو چکے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹائٹل ہے اور علیہ السلام یہ دعا ہے۔ تو نے الٹ بات کہی ہے اس لیے کہ تیرا مذہب الٹ ہے۔ ابن کثیر رحم اللہ نے فرمایا یہ دل کے سیاہ لوگ ہوتے ہیں رافضی، جن کی رب تعریف کرتا ہے یہ ان کی مذمت کرتے ہیں، اور جن کی رب مذمت کرتا ہے یہ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کون ہے تم میں سے جڑا کعب بن اشرف نو مارا ہے؟ کون کھڑے ہوئے؟ رضی اللہ تعالی۔ کون کھڑے ہوئے؟ بولو، ان کی بولی بول رہا ہوں۔ کون کھڑے ہوئے؟ رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں کیا کرنا محترم مولانا صاحب اللہ صاحب، ایک اور بڑی آسانی ہو گئی ہے۔ پہلے جڑی اسی آیات پڑھتے سا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والیاں، کہندے سن استمراد سیدنا علی نے، استمراد حسن و حسین نے۔ اور جدوں مقابلہ میدان لگیا کہن لگے حضرت علی تے نبیاں تو افضل نے، حضرت امام حسن حسین تو نبیاں تو افضل نے، علیہ السلام نے، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں۔ لہذا قرآن دی وہ ساری آیات جنہاں اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس تو مراد علی نہ ہوئے تمہارے ندیم، کیونکہ وہ اوپر والے نبیوں کے درجے پہ نعوذ باللہ چلے گئے، وہ تو ہوئے علیہ السلام بقول تمہارے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ساری آیات خاص ہو گئی کن کے لیے؟ السابقون الاولون، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ یاد ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شوقی رحمت اللہ علیہ تائیں میں کیا کرنا ہونا خطیبان و واعظین نو جڑے غیر اہل حدیث دی آوازاں سنا تردہ لاندے نے، میں نا اللہ دا واسطہ جے پہلے سن کے دے پھر غیر کو سن کے جو آواز لگا کے ہمارے سٹیج پہ آ کے متعارف کروانا ہے کہ یہ ہے فلاں مسلک کا فلاں خطیب، اس کا یہ آواز، یہ سر، اس کی یہ طرز ہے، مجھے پسند آئی ہے، میں نے سنی ہے اور میں آپ کو متعارف کروا رہا ہوں۔ تو لوگ کہتے ہوں گے نقل سنن دے بجائے اصل کو سنو۔ اصل کیا کہتا ہے؟ قوم کو غیر اہل حدیث کی طرف کیوں لگاتے ہو؟ اللہ کی قسم پاکستان کے غیر اہل حدیث جتنے خطبہ ہیں سب کی سورہ طرز اکٹھی کر لی جائے، شیخ القرآن کے ترنم کو کون پہنچتا ہے؟ مولانا محمد حسین صاحب شیخاپوری زندہ باد، مولانا محمد حسین صاحب شیخاپوری زندہ باد۔ اور جتنے بھی قرآن پاک قرات و تجوید سے پڑھنے والے خطبہ ہیں سارے بھی اکٹھے ہو جائیں، کون پہنچے؟ خطیب ایشیا کو،
قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی حافظ اللہ کو کون پہنچے جی اگر آواز لانی ہے کیوں نہیں آواز لگاتے ہیں؟ شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ دی آواز لگانی ہے لگاؤ، حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دی آواز اگر لگانی ہے، مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخوپوری، شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ کتنے قرآن پاک پڑھنے والے تھے، نہ اگر سمجھ نہ آئے ذرا علامہ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ آخری خطاب جڑا انہاں اپنی شہادت 30 35 40 50 منٹ کر کے ایویں تقریر کر کے اٹھن لگے، علامہ شہید فرمانے لگے یزدانی ادھر جانا ہے، کہنے لگے میں جا رہا ہوں، فرمایا رل کے بیٹھ جاؤ اکٹھے چلتے ہیں۔ وہ علامہ کہاں نعرہ تکبیر، شہدائے اہل حدیث، علامہ تیرا قافلہ، علماء اہل حدیث، علامہ سید سفدین شاہ صاحب نقوی۔ علامہ شہید فرمان لگے یزدانی بیٹھ جاؤ اکٹھے چلنے ہیں، اکٹھے چلتے ہیں، اکٹھے چلتے ہیں، کدھر چلتے ہیں؟ جنت کی طرف چلتے ہیں، اکٹھے چلتے ہیں۔ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اپنی موت تو چند لمحات پہلے پڑھ رہے سن، اور میں کیا کرنا، ہم اتنے علم تو نہیں رکھتے، مقام تو نہیں رکھتے، عزت وقار وہ ہمیں حاصل نہیں، لیکن وہ نہ عمل ہے، وہ نہ تقوی ہے، نہ وہ ہم علم ہے، لیکن دعا کرتے اللہ چرپائیوں پہ تڑپا کے نہ مارنا ہے تو یزدانی شہید کی طرح مارنا، دنیا میں چاہیں تو یزدانی شہید کی طرح چاہیں، یا علامہ شہید کی طرف چاہیں کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی۔ یزدانی شہید اپنی شہادت تو چند لمحات پہلے پڑھ رہے تھے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اِذْ أَخَذَ اللَّهُ، آئے ماشاءاللہ۔ ویسے مجھے نقل لگانے کی عادت نہیں ہے، لیکن میں ویسے جو بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کسی کی آواز کو لگاتے ہیں تو ان سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اب پیروں ہاتھ لوا لو، گوڑے نو ہاتھ لوا لو یار، لیکن اپنے سٹیج پہ اہل حدیث کو تباہ کی آواز کو پھر زندہ کر دو۔ دفع کرو صوفیوں کی آوازیں، یہ آواز نہیں ماڑی۔ یہ حضرت شاہ عبدالغنی لوگ کہتے تھے، لوگ سناتے تھے، بڑے بزرگ سناتے تھے، جب قرآن پڑھتے تو پرندے آگے بیٹھ جاتے۔ اللہ، تو یزدانی شہید رحمت اللہ ہمارا یہ انداز تھا، خطبائے کرام اپنے علماء کی انداز پہ قرآن پڑھا کرتے تھے، وہ پڑھو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ مَا آتَيْتُكُمْ من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ نہیں ایک کام میں کہتے نہیں، ان الذین یؤذون اللہ، میں رات 3 بجے یاد آ کر میں پڑھ دیتا ہے ماشاءاللہ۔ والسابقون الاولون من المہاجرین الانصار والذین اتبعوهم بإحسان، یا علیہ السلام سیدنا علی علیہ السلام ٹھہرے، پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہوئے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے بڑے پیار نال محبت نال کی فرمایا، پھر کون ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو اچھی بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر کون ہوئے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ پھر ایسا آیت کون مصداق ہوئے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین رضی اللہ عن المؤمنین
اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، پھر حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ نے پیارے چانا تے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے صحابہ دی شان جے بات کہنی پیار نہ محبت نال کہ شاگرداں استاد دا پتہ شاگرداں تو لگدا ہے، استاد دا پتہ شاگرداں تو لگدا ہے، درخت دا پتہ او دے پھل تو لگدا ہے، تے محمد مصطفیٰ دا پتہ او دے صحابہ تو لگدا ہے کہ جناب شاگرد اتنے اعلیٰ نے دا مرشد کیسے ہوئے گا، انہاں دا پیر کیسے ہوئے گا۔ فرماتے 23 سال اندر کیسی پیاری صحابہ کرام دی جماعت تیار کیتی ہے۔ پھر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے فرمانا امتحان اللہ نے لیا ہے کہ اللہ جناب بیت اللہ اندر پڑھایا ہے، محمد رسول اللہ نے پڑھایا ہے، کتاب اللہ نے پڑھایا ہے، پھر اللہ نے آپ امتحان لے کے نتیجے اعلان کیتا ہے، اور نتیجہ کی ہویا ہے ان المسلمین سبحان اللہ ان المسلمین۔ آج میرا دل کر رہا ہے تہجد تک پھر جاری رہے انشاءاللہ کو جڑے نس جان گے پکے لوگ ان نکل گیا نعرہ جڑا لاندا ہے ان المسلمین والمسلمات ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ الذين يؤذون الله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة۔ پھر حضرت مراد علیہ السلام حافظ عبداللہ شوبری رحمت اللہ علیہ نے پیار نال محبت نال کہنا کدوں قیامت دا دن ہوئے گا، میں اللہ پاک نو کہاں گا قیامت دا دن ہوئے گا، میں رب نو کہاں گا اللہ جی حوض کوثر دے ہوتے آن لگے ہاں، یا اللہ جی میں نے تھے لاؤڈ سپیکر لا دے، حافظ صاحب نے اپنے پیار وچ کہنا میں نے یا اللہ لاؤڈ سپیکر لا دے۔ اچھا بیٹھ جا نعرہ نہیں نعرہ نہیں مارنا نہیں تو واپس لے لینا۔ توجہ فرمائیے غور کیجئے محبت نال حضرت مناظر اسلام حافظ عبداللہ شکری رحمت اللہ علیہ نے پیار نال کہنا قیامت دا دن ہونا ہے، میں رب نو کہنا اللہ جی ذرا میں نو لاؤڈ سپیکر لا دو، تے رب نے پوچھنا عبداللہ شکری لاؤڈ سپیکر کی کرنا ہی، تے میں کہنا یا اللہ اج بنتی آئے نے اج بنتی آئے نے، میں کل چھٹے سن ساتویں چھٹے سن ساری 40ویں چھٹے سن ملاد دے ساری چیزاں چھوڑیاں سن کدے لئی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اللہ حوض کوثر دا جام پین لئی اللہ ساری چیزاں چھٹ کے آیا سا کدے لئی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ حوض کوثر تو جام پین لئی لوگوں سنو نبی علیہ السلام کی فرماندے نے کوڑے میرے صحابہ جڑا ادو سرطن تو جدا کراوے کیڑا جنہیں فَإِنَّهُ أَذَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ جنہیں اللہ دے رسول تکلیف پہنچائیے قوم بن اشرف سیدنا مسلمہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے فرما مابو جی میں جانا ہوا یہ مٹانے جا رہا ہے، یہ اعلان کرنے جا رہا ہے کہ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، سرطان سے جدا
بولو سرطان سے جدا، سرطان سے جدا، ہر اس چیز کا بائیکاٹ جدا میں نبی علیہ السلام دی جڑا توہین کرنا ہے انہوں معاشی نقصان پہنچا دو، انہوں مالی نقصان پہنچا دو۔ قرآن آندہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، او دے مال نو تباہ و برباد، او دی کمائی او دے کم نہ آئے۔ جویں حضرت مولانا کرم شہزاد صاحب نے اعلان کیتا ہے میرے جناب تواڈے صدر نے اور ساڈے روضۃ الخطباء دے جن جان مولانا کرم شہزاد حافظ اللہ فرما رہے سن، توجہ فرمانا کہ ہر اس چیز دا بائیکاٹ کیجیے جدا تعلق فرانس نال ہے، محبت اظہار کیجیے پیار نال، عقیدت اظہار کیجیے پیار نال۔ جدوں گڈی تواڈی اس پیٹرول پمپ تو گزرے تے لوگ کہون اتھوں تیل نہیں پوانا، تسی کہو نہیں پوانا، کہے کیوں؟ تسی کہو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوکروہ وتسبحوہ بکرۃ و سلام دی عزت احترام لئی کہ سانو وہ بندہ وارج نہیں جڑا محبوب دا نہیں، بولو ساڈا نہیں، ساڈا ادھر کوئی تعلق نہیں، ساڈا پیار سن لو جی اس طرح سمجھ نہیں آئی۔ میں بڑے سادہ الفاظ سمجھانا وا، ساڈا صدیق نال پیار مصطفیٰ دی وجہ تو، عمر نال پیار مصطفیٰ دی وجہ تو، سید عثمان و علی نال پیار مصطفیٰ دی وجہ تو، امہات المومنین نال پیار مصطفیٰ دی وجہ تو، آپ دیا بیٹیاں زینب رقیہ ام کلثوم نال پیار سیدہ فاطمہ الزہرا نال مصطفیٰ دی وجہ تو۔ سنو اصحاب رسول آل رسول اہل بیت بڑی اونچی ہستیاں نے، میرا اور میری جماعت دا عقیدہ نوٹ کیجئے، مرکزی جمعیت حافظ اللہ شکری رحمت اللہ علیہ نے کہنا مار میری مرکزی دا نعرہ پامی پیسے نہ دیں، نعرہ مرکزی دا مار دو پامی میرے پیسے بھی تو مار لے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد، کابینہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد۔ ان الذین یؤذون اللہ، نعرہ انہیں مارے ہیں جنہیں دینے دن انہیں مارے خوش ہو۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث زندہ باد، علماء اہل حدیث زندہ باد، صداقت مسلک اہل حدیث زندہ باد۔ ارشد صاحب نے ارشد صاحب نے زکریا صاحب نے بڑھ لینے نے ادھے ہو کے دے لے جانے۔ چلو سنیے توجہ فرمائیے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا۔ کعب نجرب نو قتل کراوے، توجہ کرنا، کعب نجرب نو کون ہے جڑا قتل کراوے؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون بولے؟ بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون بولے؟ بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیغمبر نے اعلان کیا کون ہے جو تبوک کے سفر کے لیے مال پیش کرے؟ سب سے پہلے کون گئے؟ رضی اللہ تعالیٰ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گھر کا سارا سامان کون لے آئے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنو رافضیو، تسی آندو اسی علیہ السلام، ساڑھے بزرگ علیہ السلام نے، ساڑھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں۔ سنو ساڑھے علیہ السلام، انبیاء بھی ہمارے ہیں، محمد کے سارے صحابہ بھی بولو ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی بولو ہمارے ہیں، اہل بیت بھی بولو
ہمارا عقیدہ ہے ہر صحابی نبی انج نہیں پیار نال ہر صحابی نبی صحابی نبی ہر صحابی نبی سویرے چوکا چراواں اندر جڑا بندہ ملے کو جملہ کہو رات تو آڈا جنوبی پنجاب دا پروگرام سی خانوال چوک اندر تے حضرت سیف اللہ صاحب دی امارت سے عادت قیادت اندر تے کی توانو پیغام ملیا تے کی کہو گے ہر صحابی نبی کی بولیے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی بولو ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی فرمایا کون توجہ فرمانا صحیح سستی اتارے اور چادریں ذرا اتار کے ذرا نعرہ لگائیں ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی سستی اتار کے ذرا پیچھے تک سارے احباب اٹھے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی نعرہ تکبیر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی نعرہ تکبیر سنیے ذرا غور فرمانا کون گئے سیدنا ابو بکر گھر کا سارا سامان کون لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگاہ دا سامان لانے والے کون رضی اللہ تعالیٰ عنہ 700 اونٹ لدے لدائے دینے والے کون رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر میں کون رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین عہد میں کون رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کون بیت رضوان میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا توجہ فرمانا کون جائے گا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے کعب بن اشرف کول گئے نبی علیہ السلام کی اجازت نال اور حدیث پاک اندر آندہ ہے نبی علیہ السلام نے جدو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے نے کعب بن اشرف رو قتل کرن لئی نال چل پڑے رسول اللہ الوداع کرن لئی محمد بن مسلمہ دے ساتھیاں الوداع کرن لئی بقیع الغرقد تک گئے نبی علیہ السلام المعروف جنت البقیع تک گئے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تھوڑی مدد فرمائے جاؤ اللہ دے راہ اندر جاؤ حرمت رسول پر جان بھی اچھی بولیے حرمت رسول پر جاؤ اے محمد بن مسلمہ حرمت رسول پر جان قربان یہ جا رہا ہے محمد بن مسلمہ قتل کرنے جا رہا ہے ہو سکتا ہے یہ شہید ہو جائے کیوں جا رہا ہے حرمت رسول پر جان قربان قل ان کان آباؤکم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ اللہ نے اپنی محبت رسول اللہ دی محبت کو کٹھیا بیان کیتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین توجہ فرمانا غور کرنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ چاہ رہے نے جا کے کعب بن اشرف کل پہنچے کہنے لگے کعب اسی بڑے قریب لوگ ہاں دانیاں دا قرآن ہے تے کچھ مدد کر دے اگو کعب غرور اندر تکبر اندر کفر اندر رہونتی بول کے کہنے لگا اپنیاں بیویاں ساڑھے حوالے کر جاؤ
پھر دانے دیں گے. محمد بن مسلمہ فرمان لگے کیویں ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا پھر بچے ساڑھے حوالے کر دیو, ساڑھے محنت مزدوری کرن تے پھر اسی تانوں دانے دیاں گے. کہنے لگے یہ بھی نہیں ہو سکتا. کہنے لگا پھر کوئی اور ترکیب بناؤ. کی ترکیب؟ محمد بن مسلمہ فرماتے نے اے کعب جے تو کہے تے اسی ہتھیار اپنی زرہ اپنی تلواراں اپنا سارے جتنا اسلحہ ہے وہ تینوں دے دینے رحم دے طور تے, وہ گروی تو رکھ لے تے سانوں دانے دے دے. کعب کہنے لگا ٹھیک ہے لے آؤ اپنا اسلحہ. محمد بن مسلمہ فرمان لگے گل بن گئی ہے, لے آؤ اسلحہ. اسلحہ لین واسطے گئے. محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں اسلحہ لے کے پہنچے تے کعب بن اشرف دی بیوی دوروں ویکھیاں دی کعب کون آ رہا ہے؟ محمد بن مسلمہ پیغمبر دا صحابی آ رہا ہے. میں دے انداز تو کوئی خون لگتا ہے. کہنے لگا نہیں ایسی کوئی بات نہیں, اور رہن رکھن واسطے اپنا اسلحہ لے کے آ رہے ہیں. جو ہی پہنچے ہے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کعب بن اشرف اندروں نکلے ہے اور رہن واسطے گروی چیزاں لین واسطے. محمد بن مسلمہ اپنے ساتھی نے معاملات طے کر کے آئے سن. کہنے لگے کعب تیرے والا چو تیرے جسم چو خوشبو بڑی آ رہی. کہنے لگا خوشبو کیوں نہ آوے؟ فلاں فلاں عورتاں ساڑھے کو رہندیاں سن, وہ ساڑھے کو رات سن, کیوں نہ خوشبو آوے؟ کہنے لگے یار اگر تھوڑا جا سر نیواں کرے تو خوشبو سونگ نہ لا. انہیں تھوڑا جا سر نیواں کیتا. محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ والوں پڑے ہاتھ خوشبو سونگی وہ پھر اتن اٹھیا. تے محمد بن مسلمہ فرمان لگے انہیں تمہات پورا بن گیا. کہنے ایک باری ہور وال سنگائے نہ کر. انہیں بڑی تسلی نال اعتماد کر کے سر نو نیواں کیتا ہے. حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے والن مضبوطی نے پکڑ لیا ہے. ادھروں اشارہ کیتا ہے ساتھیانوں, انہیں ماری تلوار گستاخ رسول دی صرف ایک صدا, گستاخ رسول دی صرف ایک صدا. لوگ آتے ہیں جدو کوئی پیغمبر علیہ السلام دی توہین و تنقیص کرتا ہے کیوں بندے جذباتی ہو جاندے نے. تسی جان دے نہیں یہ محبت کتنی ہے, یہ پیار کتنا ہے, یہ عقیدت کتنی ہے. بندہ گناہگار ہو سکتا ہے, خطاکار ہو سکتا ہے, لیکن جدو حرمت دا مسئلہ آ جائے, عزت رسول دا مسئلہ آ جائے, اطرت رسول دا مسئلہ آ جائے, ایمان پر رسول دا مسئلہ آ جائے, جدو احترام پر رسالت دا مسئلہ آ جائے, جدو ادب رسالت دا مسئلہ آ جائے, جانتے ہو اسلام کتنا حساس ہے. صحابہ کرام فرماتے سن محبوب جی رائنا تے منافقہ نے یہودیاں نے کافرہ نے اب پیغمبر علیہ السلام اپنے مخاطب کر لئی رائنا لفظ نو بدل کے رائنا کیا ہمارا چروایا نعوذ باللہ. تے جب قرآن نے پان اصول بیان کیتا ہے آج تو بعد رائنا نہیں کہنا. اس لفظ نال پیغمبر دی توہین کا احتمال ہوتا ہو, اس میں شیبہ پڑتا ہو, ایسے لفظ کا استعمال بھی پیغمبر کی ذات کے لیے نہیں. جب کہتے تھے ہم نے یہ لفظ بدلا اور یہ لکھا, جس لفظ سے پیغمبر دی حرمت کے خلاف کوئی شیبہ پیدا ہوئے بولو لفظ کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں. رب نے قرآن اندر فرمایا لا تقولوا رائنا, رائنا نہ کہو, انظرنا کہو. محبوب جی ہمارے ول ویکھیے یہ الفاظ بھی چھوڑ دو جس تو نبی علیہ السلام دی توہین دا کوئی پہلو نکلنا ہے. حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام عربی دیہاتی نئے اسلام میں داخل ہوئے, آپ دے حجرہ پاک دوبارہ کی آواز دی اخرج لینا یا محمد, اے محمد باہر نکلیے. رب نے فرمایا اے دیہاتیوں سنو, عربیوں سنو, پیغمبر دا دروازے تے انتظار کرو. ان آوازاں نہ دیو جویں عام ایک دوسرے نو آوازاں دیندے ہو. جے ان آوازاں دیو گے تے میں تواڈے اعمال برباد کر دیاں گا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایماندارو پیغمبر دی آوازاں تو اپنی آوازاں نو بلند نہیں
کرنا. صحابہ دور دور بیٹھتے کہ آواز اونچی نہ ہو جائے, امال برباد نہ ہو جان, امال تباہ نہ ہو جان. اے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ توجہ فرمانا, قریش والوں جدو آئے سردار ترجمان بن کے پیغمبر علیہ السلام مخاطب ہون لگے تے آپ دے وال مبارک داڑھی دے ہاتھ لگن لگے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ تلوار دا دستہ لے کے کھڑے نے, انج مار دے نے دے ہاتھ پیچھا کر, تو نہیں جانتا میرے محمد مصطفیٰ دا ادب کیے. حتیٰ کہ عروہ جدوں واپس گیا ہے کفار نے پوچھے, قریش نے پوچھے سنا عروہ تو محمد مصطفیٰ نو کیسا پایا ہے؟ کہ عروہ نے کی کیا سی کہ میں کہے عروہ ثقفی قریشانو جا کے ہاں پڑھ دیو, کہے عروہ ثقفی قریشانو جا کے میں نے کہا ہوندے کوئی پڑھا کی توجہ فرمائیے. ان الذین قرآن کافی ان شعر پڑھو, پڑھنے چاہیے جنہوں آندے ہون اللہ اور برکت. جس خطیب نو شعر آندے ہون قرآن و سنت دے مطابق وہ پڑھے اللہ اس نو اور زور بیان دے. میں جو بیان دے نہیں, میں اس واسطے پڑھنا ان الذین یؤذون اللہ. میں ایک پنڈ گیا نا تے وہ کافی عرصہ پہلے انہاں کہا جی حضور دی تساں نعت سناؤ تقریر دے وچ, بار بار کہن. میں کہا یار میں نہ آندی نہیں نعت, وہ آکھا نہیں سناؤ. میں کہ ہم نہیں رہتے, میں کہ سنو. میں پھر نعت شروع کر دیتا, تو ہم سناؤ وَالضُّحَىٰ. میں سنا دینا پھر آئی ہوتی وہ کیڑی پیاری نعت ہوئی رب کہہ رہے ہوئے گا. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تو کہتے یاد ہے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا. میں نے کہا ماشاءاللہ بالکل یہ تو ملتانی پڑھا. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے فرمانا تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا. اے مجلس خاص آمادی ماشاءاللہ تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا. اے مجلس خاص آمادی. جے کوئی تو نہ پوچھے کل مذہب کتنے تو آگ جے چار اور پکی روٹی تو آٹے جو کسے نہیں یاد ہے. پرانے زمانے کتاب ہوتی چھوٹی جو نہ آئی پکی روٹی وہ دے وچ پنجابی لکھے جے کوئی تو آٹے کل پوچھے کل مذہب کتنے تو آگ جے چار. ایک روٹی میں بنائیے جڑی پکی روٹی اس تو بھی پکی. جے کوئی تو آٹے کل پوچھے کہ تسی انفی شافی مالکی حملی کیوں نہیں, یہ کوئی توڑے کو پوچھے تو آگ تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا. اے مجلس خاص آمادی جتے نیوی پالی نبیانے اتے کی رہ گئی گل امام دی. جتے نیوی پالی نبیانے اتے کی رہ گئی گل امام دی. جنہوں ملے حضوری آقا دی, جنہوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑے غلامہ دی. آمن قرآن و حدیث نو تینو عظمت ملے سلامہ دی. سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین. سنیے جڑا پیغام میں دینا چاہنا میرے توڑے معبود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کون ہے جڑا قتل کراوے ابو رافع یہودی نو انہوں قتل کراوے ابن ابی الحقیق نو کون ہے جڑا قتل کراوے. حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے معبود جی میں جان لگا گئے وہ دیکھ کے اندر داخلوں میں شام دا ویلا ہویا ہے کہ دروازہ بند ہونے لگائے کہ میں گیا ہے گھات لگا کے کون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ہے جنہوں زمانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے جنہوں ٹائٹر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ دے بارے خبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہے. یہ حرمت پر جانے لگا ہے, عزت رسول کے لیے جانے لگا ہے, حرمت رسول کے لیے ذبح ہونے لگا ہے, جا رہا ہے
حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ شام دا ویلا تیرا ہویا ہے آواز لاندا ہے کلے دے اوتے دربان جڑا آواز لاندا ہے کوئی بندہ ہے باہر پیشاب وغیرہ دے اندر یا ضرورت دے اندر پارے اندر آ جائے کلے دروازہ بند ہونے لگا ہے اتے چادر لئی عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی اندر داخل ہو گئے توجہ فرمانا انہیں دروازہ بند کر دیتا اندھیرا وہ نہیں سمجھ پایا آن والا بندہ باہر ہے اندر گھات لگا کے بیٹھ گئے رات دے اندھیرے اندر وہ دے کمرے اندر داخل ہو گئے ابو رافع نو قتل کیتا ہے قتل کر کے باہر نو نکلن لگے نے تے سیڑھیاں تو اترن لگے تے پاؤں پھسلیا تے سیڑھی تو گرے تے پیر پنڈلی دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے کپڑا تے بنیا ہے سویر ہوئی کل دروازہ کھولے اندھیرے ہم اندھیرے یہ باہر نکلے نبی علیہ السلام دی محفل پاکوں دے اندر پہنچے مجلس لگی ہوئے مدینہ طیبہ اندر محفل سجی ہوئی ہے صحابہ کرام دی پیغمبر چاند دی عصیت نال تے میرے محمد ستاروں کی عصیت کے ساتھ ستارے ہیں پیغمبر کے صحابہ بولو ستارے ہیں پیغمبر کے صحابہ اصحابی النجوم صحابہ ستارے ہیں پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ ستارے ہیں زمین کے ستارے ہیں ایمان کے ستارے ہیں صحابہ جان دے ہو صحابہ ستارے ہیں ستارے ہیں کی کم ہوندہ ہے ہر ستارہ روشن ہوندہ ہے بولو ہر ستارہ روشن ہوندہ ہے تے شیاطین و رجم کیتا جاندہ ہے ستارے نال جڑا آسمان تے چڑھن دی کوشش کردا ہے شیطان شین انہوں ستارے توڑ کے مارے جاندہ ہے جڑا زمین و تے شین خراب کرے ہو ستارے بولو توجہ فرمائیے شین جو ہے آسمان والی ہو یا زمین والی ہو جناب شین جو ہے یہ شروع سے شرارتی ہے یہ صحابہ سے نفرت کرنے والا اصحابی النجوم اوپر جو مل شیاطین آسمان کے ستارے شیطانوں کو رجم کرنے کے لیے زمین کے ستارے ایمان کی علامت کے طور پر ہیں کون ہے جو مانتا ہے کون ہے جو نہیں مانتا کون مومن ہے کون شیطان ہے کون ہے جو خلافت کو نہیں مانتا جو رب کی خلافت کو نہ مانے وہ شیطان ہے جو محمد کی خلافت کو نہ مانے وہ بھی شیطان ہے آسمان کا خلیفہ آدم اس کی خلافت کو جو نہ مانے وہ شیطان ہے جو محمد کے خلیفہ صدیق کو نہ مانے وہ بھی اسی شیطنت کے درجے پہ ہے تاکہ رسول اللہ نے فرمایا عمر جس گلی جو تو گزرے بولو شیطان نہیں گزر سکتا ہر شیطان دوڑ رہا ہے سیدنا عمر تو نصر ہے آج بھی آل و سننا سینا عمر نال پیار کرتا ہے سینا صدیق عمر عثمان علی نال پیار کرنا ہے یہ ہے صحابہ یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حرمت رسول پہ مر مٹنے والے شخصیات یہ ہے آل و سننا والجماعت یہ ہے آل الحدیث یہ ہے اہل حق یہ ہے طائفہ منصورہ یہ ہے وہ جماعت منصورہ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق یہ ہے وہ مان علیہ واصحابہ یہ ہے فینا منو بمثل ما آمنتم بھی فقد اہتدوا یہ ہے ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین یہ ہے وہ صحابہ کرام کون ہے جو فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین میری سنت ابو بکر کی سنت میری سنت میرے عمر کی سنت میری سنت میرے عثمان علی کی سنت یہ ہے رضی اللہ تعالی عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے محبوب دی محفل اندر یا رسول اللہ توڑے گستاخ نو مار آیا یا رسول اللہ اے فیصلہ بیانیت دے آیا کہ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا گستاخ رسول دی بولو صرف ایک سزا سرتن سے جدا کر آیا فرمایا محبوب جی ہے واپسی اتر دیا سیڑھی میری ہڈی موڑ ٹوٹ گئی ہے فرمایا کھول عبداللہ ذرا پٹی کھول ویک منظر جڑا میری حرمت مر مٹن دازن کر لوے اللہ کے میں مصیبتاں دور کرنا ہے ذرا ہڈی وکھا کیڑی ہڈی ٹوٹی ہے ذرا پنڈلیوں تو کپڑا کھول جو پنڈلی تو کپڑا کھولے ہے محبوب نے لعاب لایا ہے محبوب نے لعاب لگائے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے اللہ دی قسم انجو گئی ہے ہڈی جڑی ہے جویں کدے ٹوٹی ہی نہیں لیکن عبداللہ بن عتیق پیغام دے گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا بولو سر
تن سے جدا. آؤ میں آخر والبات لے جانا چاہنا. توجہ فرماؤ حرمت رسول کے لیے آنے والوں, اللہ تمہارے سفر کو قبول کر لے. مرکزی جمعیت فوج کی آوازیں پہ پہنچنے والوں, اللہ تمہاری محنت کوشش پیسے کو خرچ کو قبول فرما لے. اللہ تمہارے جاگنے کو قبول فرما لے. اللہ ہم پہ رحمت نازل فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو غلطیوں کو معاف کر دے. اللہ یہ پورا اجتماع وعدہ کرتا ہے کہ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا, سر تن سے جدا, سر تن سے جدا. یہ نبی علیہ السلام دا صحابی ہے, اکا تو نبی نائے. ایتھے منظر پیش ہوئے صحابی رسول دا. سنو پیغمبر کا نام لینا سوکھ ہے, پیغمبر دی عزت لئی حرمت لئی مر مٹنا بڑا ہوکھ ہے. اس واسطے اپنے آپ نو وقت کیجئے, خبردار کوئی بندہ لے جلے ادھر ادھر جائے. پورے اجتماع سے کوئی بندہ نہ اٹھے, اٹھنے کی اجازت نہیں, ہلنے کی اجازت نہیں, جانے کی اجازت نہیں. میں حرمت رسول پہ گفتگو کر رہا ہوں. تمہیں کس نے ہمت و جسارت دی ہے کہ تم اٹھ کے چل پڑو؟ عزت رسول کی خاطر تم جذبات کے چند لمحات نہیں گزار سکتے. اپنی جگہ پہ ٹک کے بیٹھ جائیے. جس نے گھبرانا ہے وہ چلا جائے. کہاں یاد ہے کہہ دیں. تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم پیسوں کے لیے لگے ہوئے؟ اللہ کی قسم ہم عبادت سمجھ کے لگے, ثواب سمجھ کے, عقیدہ سمجھ کے, محبوب کی محبت میں ڈوب کے کہہ رہے ہیں کہ گستاخ رسول نے صرف ایک سزا. جب تک آخری لفظ ختم نہ ہو, دعا مکمل نہ ہو, خبردار کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہلے. آل الحدیث ہونے کا ثبوت دیجئے, آل سنہ ہونے کا ثبوت دیجئے, محبان رسول ہونے کا ثبوت دیجئے. سنیے غور سے, نبینا صحابی ہے, اس دی بیوی لونڈیوں میں ولد, اس کے پیٹ سے تو ہیروں جیسے بچے. لیکن نبی علیہ السلام دی توہین کر دیئے. نبینا صحابی روزانہ دے اپنی بیوی نو, میں ولد لونڈی نو, تیرے پیٹ چ میرے بچے ہو گئے نے, اولاد ہو گئی ہے, تو میرے بچیاں دی ماں ہے. میرے پیغمبر دی توہین پر نہ کیتا کر. تو کفر پر ہے لیکن پیغمبر علیہ السلام کی توہین میں برداشت نہیں کر سکتا. بیوی بات نہیں آئی. ایک رات بیوی کل بیٹھا ہے, تیسرا بچہ پیٹ اندر ہے, 2 بچے پہلے نے, تیسرا بچہ پیٹ اندر ہے. اپنی بیوی کو لونڈی کل بیٹھنا سوے روایت اسمے معمول نبی علیہ السلام دی توہین کرنا شروع کی تھی. اے نبی ناند ہے, میں کا تو مزور ہاں, لیکن ایمان دمن اللہ نے پورا نور بخش. میرے محبوب علیہ السلام دی توہین میرے کو برداشت نہیں ہو دی. نے وہ ہولا چکے ہے, بالا چکے اپنی بیوی دے پیٹ ہوتے رکھے ہے. کتنا عجیب منظر ہوگا جب نبی نہ کہہ رہا ہوگا گستاخ رسول دی صرف ایک سزا. پیٹ تے رکھے ہے, پیٹ تے دبایا ہے, زور نال اپنی بیوی نو راؤں نو قتل کر دیتا ہے. محبوب علیہ السلام دی محفل پاک اندر کھانے وال دے دوستوں, ارتا گرت آنے والے سارے دوستوں, میرا پیغام سنیے, درد سنیے, تکلیف سنیے. اس بات کی طرح میں لانا چاہتا ہوں دوستوں کو, آپ کو, جماعت کو سنیے. انشاءاللہ یہ تاریخ جاری ہے اور انشاءاللہ یہ تاریخ جاری رہے گی, اور انشاءاللہ پورے ملک میں یہ ہم آوازات دیتے رہیں گے. جس طرح حرمت مصطفیٰ کا قانون بن چکا, انشاءاللہ حرمت صحابہ کا قانون بنوائیں گے, کیونکہ یہ پیغمبر کی توہین کا راستہ کھولنا ہے. صدیق کو برا کہنا, عمر عثمان برا کہنا, ازواج رسول کو برا کہنا. سنیے, یہ اصحاب رسول کا تحیہ اور ان کی محبت عقیدت دیکھیے. صحابی رسول نبی نہ ہو گیا, اپنی بیوی نو قتل کر بیٹھا ہے. قتل کرن تو بعد نبی علیہ السلام دی محفل پاک اندر آ گیا ہے. پورے مدینے اندر قرآن جا مچ گیا ہے. اس عورت کو کنے قتل کیتا ہے؟ ریاست مدینہ میں ایک عورت قتل ہو گئی. ریاست مدینہ میں ایک عورت قتل ہو گئی. ایک عورت قتل ہوئی, کافرہ ہے, اس کے بارے میں پورا مدینہ لرز رہا ہے. کس نے مارا ہے اس کو؟ عمران خان صاحب. کئی علماء شہید ہو گئے. صحابہ کی عظمت بیان کرتے رہے, تم نے علماء کرام کو شہید کرو, کئی ہو چکے ہیں, اور بعض کو دھمکیاں مل رہی ہے, اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اصحاب رسول کی یہ عزت اور اس قانون کے لیے بولنا چھوڑ دو, وگرنہ تمہارا انجام وہی ہوگا جو فلاں فلاں کا ہے. سن لو ہمارا انجام کیا ہوگا.
سن لو ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمارے انجام سے ہم آگاہ ہیں، والعاقبۃ للمتقین، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فلاں فلاں کا انجام ہوگا، تمہارا سب کا وہ انجام ہوگا جو تم علماء اہل حدیث، علماء دیوبند بریلیا جو صحابہ کی شان بیان کر رہے ہو نا، تمہارا فلاں جیسا انجام ہوگا، فلاں جیسا انجام ہوگا۔ سن لو سیدنا خالد تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے خط لکھا تھا کافروں کو، کافروں جیسے تم زندگی کو پسند کرتے ہو ہم ایسے موت کو پسند کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، موت سے ڈراتے ہو، ہمیں موت سے ڈراتے ہو، ہمیں موت سے ڈراتے ہو۔ سب نے کہا تھا نہ جاؤ، میرا حسین وہاں ذبح ہو گیا تھا کربلا میں، ہمیں موت سے ڈراتے ہو، موت سے ہمیں ڈراتے ہو۔ تم کیا کہتے ہو کہ ہم تمہارے پاس رہ کے خوش ہیں، تم ڈراؤ دیتا ہوں جیسے تمہارے کو رہ کے خوش ہو گئی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ صحابہ کی حرمت پر موت آئے، ہم دنیا سے جائیں اور تمہاری سنگت صحبت کو چھوڑیں اور پتہ کہاں جائے؟ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تم سے جائیں اور صدیق سے ملاقات ہو، عمر عثمان علی سے ملاقات ہو، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی کہاں یاد آئے؟ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ نبینا تھے، حافظ الحدیث تھے نا، توجہ سے بات سننا، ہلنا نہیں ہے، ہلنے پر پابندی ہے۔ میں ابھی ساری رات نہ بس کرا، آپ نے نہیں ہلنا۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ، تو تو ویلا کرو نہ تیرا جیتا رہتا ہے، انشاءاللہ لگے رہے، ہاں بالکل لگے رہے۔ تم ہتھے رہو، میں بھی ہتھے رہا، ایس قوم دی حالت میں تو تے پروانہ ہوا، تو میں کٹھا نہیں۔ توجہ ہے توجہ، سنو غور فرماؤ۔ نبینا تھے، حافظ الحدیث تھے، حدیث زبانی پڑھاتے تھے۔ شاگردوں نے شرارت کی، کہنے لگا جو استاد جی کا امتحان لیتے، جب حدیث کھولی نا استاد جی آ کے بیٹھے مسند پہ حدیث پڑھانے لگے، فرمایا بیٹا عبارت پڑھو، بیٹے نے عبارت پڑھنا، شاگرد نے عبارت پڑھنا شروع کی۔ فرمایا عن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظ عبد المنان صاحب فرمانے لگے نہیں بیٹا، یہ حدیث کی راویہ تو امی عائشہ ہے، پڑھو ان عائشہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا نہیں استاد یہاں تو ان ام سلمہ لکھا ہوا، فرمایا نہیں ان عائشہ۔ کہنے لگے نہیں استاد جی ان ام سلمہ ہے۔ فرمایا پھر اگر ان ام سلمہ ہے نا تو کتاب بند کر دو۔ کتاب بند کر دی، گھر چلے گئے، کہا یا اللہ پہلے آنکھیں لے لی تھی، اب حافظہ بھی لے لیا، آج کے بعد پھر حدیث نہیں پڑھوں گا، تیرے نبی کی حافظہ بھی میرا ختم ہو گیا۔ حدیث عائشہ میں سمجھتا تھا، وہ تو حدیث ام سلمہ ہے، میرا تو حافظہ ختم ہو گیا۔ یہ بات کہتے کہتے سو گئے، آنکھ لگ گئی، خواب میں امی عائشہ۔ فرمایا بیٹا عبد المنان اس حدیث کی راویہ تو میں ہی ہوں، بچے آپ سے مذاق کر رہے تھے، آپ کے امتحان لے رہے ہیں۔ جاگ آ گئی، اٹھے، ڈانگ سوٹی ہاتھ میں لیا کہ بچوں کو تہجد کو اٹھایا، فرمایا اٹھو، تمہاری شرارت کے بہانے اللہ نے ماں سے ملاقات کروا دی۔ موت آئے اور ماں سے عائشہ سے ملاقات ہو جائے، اور انشاءاللہ یہ وقت آنا ہے اور ہم نے کہنا ہے امی عائشہ، اور تو ہم کچھ کر نہیں سکے، لیکن ہم نے یہ ضرور کیا ہے ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنوا في الدنيا والآخرة۔ قانون بنا دو، نہیں تو لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ہر جو کو چرائے پہ میں کروں گا، پڑھوں گا، کہوں گا، ریلیوں احتجاج، ابھی تو جلسے ہیں انشاءاللہ میں ریلیوں کا آغاز کرنے والا ہوں پورے ملک میں، پورے پنجاب میں انشاءاللہ، اور ہر ریلی کا جناب جو ہے بنیادی نعرہ یہ ہوگا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔
اے امی عائشہ اور تو کچھ نہیں کر سکے لیکن لعنو فی الدنیا والآخرہ جو تیرا دشمن ہوگا اس پہ لعنت تو بھیجتے رہیں گے اور انشاءاللہ تیری عزت کا حرمت کا قانون بنوا کے چھوڑیں گے اس ملک کا مقدر بنے گا امی عائشہ کی عزت کا فریرہ انشاءاللہ بلند ہوگا لعنو فی الدنیا والآخرہ لوگوں پیغمبر دی عزت لئی حرمت لئی اصحاب رسول دی عزت حرمت لئی جینا اسے اندر مزہ ہے موت اسے اندر مزہ ہے موت تے آ جانی ہے تڑپ کے آ جانی ہے موت تے آ جانی ہے کینسر نال آ جانی ہے موت تے آ جانی حادثے نال آ جانی ہے موت تے آ جانی ہے بندے نال ٹی بی نال آ جاندی ہے بیماریاں نال آ جاندی ہے مرو یزدانی شہید دی طرح مرو علامہ شہید دی طرح مرو عبداللہ شوپوری دی طرح قرآن پڑھتے پڑھتے پڑھاتے پڑھاتے حدیث پڑھتے پڑھاتے پڑھاتے دنیا سے جاؤ حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ کئی دن بیمار رہے اسپتال میں رہے جناب بے ہوشی میں رہے ڈاکٹروں نے کہا کہ بیماری تھی حافظ عبد المنان کی ان کا چہرہ تو سیاہ ہو جانا چاہیے تھا یہ پہلا مریض دیکھا ہے اس بیماری میں جو بیماری شیخ ہوتی لیکن چہرہ نہیں بدلا میں نے کہا کیسے بدلے نظر اللہ عمران پیغمبر دعا فرما گئے اس کا چہرہ ترو تازہ روے اللہ جڑا میری حدیث پڑھے میری حدیث پڑھا پیغمبر دی حدیث پڑھے پڑھائے اور سنے اور یاد کرے آگے پہنچائے اس پیغام کو عام کر دو لذت ہے اس زندگی میں نہ سمندارے اندر لذت نہ کسانداری اندر لذت نہ کاروبار اندر نہ تجارت نہ معاملات اندر لذت ہے قرآن بیان کرتے ہوئے حدیث بیان کرتے ہوئے دین بیان کرتی ہو جنازہ دیکھو دیکھنا ہے علامہ شہید کا جنازہ دیکھ پڑھئے امام احمد بن حنبل کا جنازہ بنا کے جائیے قوم روئے اسمان روئے زمین روئے اس طرح زندہ رہو اس طرح جاؤ یہ ہے وہ نبینا شخص جس کا 1450 سال بعد خانے وال کے چوک میں ذکر ہو رہا ہے جو بیانیاں دے کے گیا گستاخ رسول نے صرف ایک سزا اپنی بیوی قتل کر دیتی ہے محفل مصطفیٰ اندر آ کے بیٹھ گیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مدینے کے اندر ایک عورت قتل ہو گئی میرے فلان نبینا صحابی دی بیوی ام ولد لونڈی قتل ہو گئی کون ہے ہوتا قاتل صحابہ کہنے لگے محبوب جی کسے دے علم اندر نہیں فرمایا میں اس حق دا واسطہ پانا جڑے اللہ نے حق میں محمد تسا امت رکھے نے کسی نے پتا ہوئے تے بیان کرے جدو امت دے حقوق دا واسطہ پیغمبر ذکر فرمایا ہے اے نبینا صحابی ہے جس نے اپنے اتر اپنی بیوی قتل کیتی ہے اے پچھے محفل دے آخر تے بیٹھے ہو تو اٹھیا ہے کب کبھی حدیثی جاؤں ہے کم دا آ رہے ہیں کب کبھی تاری اگے بڑھدا رہے ہیں عرض کرتا ہے محبوب جی میری بیوی دا قتل میری لونڈی دا قتل باروں تلاش نہ کرو میں آپ قتل کیتا ہے فرمایا تو کیوں قتل کیتا ہے اور تو کیوں قتل کیتا ہے جواب دیندہ ہوئے گا میں اپنے وجد اندر اپنے پیار اندر کہنا اگو نبی نہ کہندہ ہوئے گا وَتُعَذِّرُوهُ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا پیغمبر دی عزت تے حرمت تے جان قربان محبوب جی وہ توہین کرتی تھی آپ کی تو گالیاں دیتی تھی آپ کو لیکن میں سمجھاتا رہا باز نہ آئی میں انہوں قتل کر دیتا ہے آپ خاموش نے پورے مجمع اندر سکتا سناٹا خاموشی تاری ہے پتہ نہیں کی ویان دی اسمان تو کی ویان دی اسمان تو اس بی بی دا قصاص لیا جاندہ ہے یہ دے قصاص اندر انہوں قتل کیتا جاندہ ہے یا کوئی دیت یا کوئی قانون کوئی ضابطہ آن ہے ضابطہ آن لگئے آسمان تو خانے وال دے دوستو قانون آن لگئے آسمان تو بیانیاں آن لگئے تحفظ شہر اسلام دا بیانیاں آن لگئے پروگرام آن لگئے قانون آن لگئے ضابطہ آن لگئے یہ ضابطے پر ہم اکٹھے یہ ضابطے پر سارے مسالے کے لوگ اکٹھے سارے آل و سننا اکٹھے سنیے کیا پیغام لائے آسمان سے فرمایا لشہدو ان دمغا حدرن خبردار اللہ میرے محبوب اللہ خبردار اشہدو اس بات پہ گواہ ہو جاؤ ان دمغا حدرن اس عورت خون رائے گا گیا زائے گیا ہے یہ کوئی قیمت نہیں خون دی قیمت نہیں قیمت خون دی تاں بڑھ دیئے جی اندر محمد آدب ہوئے احترام ہوئے کرام ہوئے سنو آل الحدیث دا پیغام سنو ربیع الاول دا مہینہ گزرے ہے بہت سارے کام ایسے نے جو ہم نے نہیں کیے
لیے کیوں نہیں کی؟ اللہ کی قسم حرمت کی وجہ سے، شان کی وجہ سے تم نے پیغمبر کا روزہ بنایا، ہم نے کہا یہ نہیں بنانا، روزہ وہی ہے ماں بین بیتی و منبری روزہ تم میں ریاض الجنہ، پیغمبر کی حرمت کی وجہ سے تم نے کیک بنایا، نام مصطفیٰ لکھا پھر کاٹا، ہم نے ایسا کہا نہیں، وَتُعَزِّرُوا وَتُوَكِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، ہم نے پیغمبر کے بعد کسی کو پیر نہیں بنایا، حرمت کی وجہ، پیغمبر کی حرمت کی وجہ سے ہم نے کسی کو اپنا امام نہیں بنایا، پیغمبر کی حرمت کی وجہ سے پیغمبر کے قول کے مقابلے میں کسی کا قول نہیں لائے، پیغمبر کی حرمت کی وجہ سے ہم جان گئے مصطفیٰ کو، ہم پہچان گئے مصطفیٰ کو، آپ کی عزت کو، آپ کے وقار کو، آپ کی شان کو، فتنہ جلوس ہم بھی نکال سکتے تھے، نہیں نکالا، کس لیے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے مصطفیٰ نے ایسا نہیں کیا، وہ کام نہیں کیا، ہم نے جعلی داڑھی لگا سکتے تھے نہیں لگائی، مصنوعی داڑیاں لگا سکتے تھے نہیں لگائی، کوئی جناب پیغمبر کے روضہ پاک جناب شفی بنا سکتے تھے نہیں بنائی، نالین پاک کی شفی بنا سکتے تھے نہیں بنائی، کیوں؟ حضور علیہ السلام کا جوتا مبارک آج دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، انس بن مالک کے پاس پیغمبر کا جوتا ہوا کرتا تھا، ان کے بعد کسی کے پاس منتقل نہیں ہوا، تم نے یہ فوٹو کہاں سے لیا؟ نالین پاک کا، جہاں اصل ہے اس کی نقل تم نے لی ہے، جہاں اصل ہے اس کا پتہ بتاؤ کہاں ہے پیغمبر کا اصل جوتا مبارک نالین پاک، جس کا فوٹو تم نے لیا ہے، تم نے خیالی فوٹو لیا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، پیغمبر فرما گئے جو میرے ذات کے بالے سے جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، میں دعویٰ کرنے لگا ہوں اپنے شیخ الحدیث مولانا جناب شفقت محمود رضا صاحب کی موجودگی میں دعویٰ کرنے لگا ہوں، حضرت شیخ قاری شیخ اللہ صاحب کی موجودگی میں دعویٰ کرنے لگا ہوں، پیغمبر کے نالین پاک اس وقت دنیا کے اندر کسی ملک میں کسی میوزیم میں موجود نہیں ہے، یہ جو خاکہ بنایا گیا، یہ تصور جو بنایا گیا ہے یہ اپنی مرضی سے بنایا گیا ہے، اصل دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں جس کی نقل یہ لی گئی ہو، جس کا یہ فوٹو بنایا گیا ہو، پیغمبر کا منبر جو مدینہ طیبہ میں تھا جس پہ پیغمبر خطبہ دیتے تھے 654 ہجری کے اندر آگ نے اس کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، وہ منبر دنیا سے اٹھا لیا گیا، پیغمبر علیہ السلام جس کھجور کے خشک تنے پہ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے اس تبرک کو زمین کے اندر دفن کر دیا گیا، بخاری میں حدیث موجود ہے، پیغمبر کی جو چرپائی تھی وہ سیدنا یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ کے گھر میں موجود رہی، ان کا جنازہ اس میت چرپائی پہ اٹھایا گیا، اس کے بعد پیغمبر کی چرپائی پھر دنیا میں موجود کسی کے پاس نہیں رہی، کوئی ہے تو حوالہ لائیے، کوئی ہے تو سند لائیے، نہیں ہے تو پیغمبر کی حرمت کا پیغام دینا چاہتا ہوں، پیغمبر کی عزت کا پیغام دینا چاہتا ہوں، پیغمبر کی شان کا پیغام دینا چاہتا ہوں، پیغمبر کے بال مبارک سیدنا میرے معاویہ کے پاس تھے جو ان کے ساتھ قبر میں دفن کر دیے گئے، ان کی وصیت کے مطابق پیغمبر کی لاٹھی جو تھی مبارک، عصا مبارک جو تھا وہ عبداللہ بن انیس کو پیغمبر دے گئے تھے، ان کے ساتھ قبر میں دفن ہو گیا، صحیح سند سے یہ حدیث سے ثابت ہے، لہذا وہ انہی کے ساتھ دفن ہو گیا، آج زمین میں عصا مبارک نہیں ہے، جبہ پاسیدہ ام سلمہ کے پاس تھا، اس کے پاس ان کے بعد کسی اور کے پاس منتقل نہیں ہوا، پیغمبر کے برتن، پیغمبر کا لباس، پیغمبر کے کپڑے مبارک جو دنیا میں آپ پہنتے تھے یا آپ جن برتنوں میں کھانا کھایا کرتے تھے وہ ازواج مطہرات کے پاس رہے، 50-60 سال ازواج مطہرات کے پاس رہے، اس سے آگے کہیں بھی منتقل نہیں ہوئے، جو پیغمبر انگوٹھی پہنتے تھے وہ صدیق عمر عثمان کے پاس رہی، سیدنا عثمان سے وہ کنویں میں گر گئی، تلاش بسیار کے باوجود وہ مل نہ سکی، وہ درخت جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس درخت کے نیچے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی، بخاری کے اندر دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے، حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنا ابا جی سے پوچھا ہے ابا جی آپ تو پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں تھے، اس درخت جس کے نیچے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ درخت کہاں ہے؟ میں حدیبیہ میں اپنے باپ کے ساتھ گیا، انہوں نے کہا بیٹا ہمیں پہچان میں نہیں رہا وہ درخت کون سا ہے؟ سید عبداللہ بن عمر فرماتے
ہیں ہم صلح حدیبیہ کے موقع پہ صلح کر کے واپس چلے گئے، معاہدہ تھا اگلے سال کہ عمرہ کریں گے، اگلے سال ہم سارے صحابہ حدیبیہ میں آئے، اس درخت کو تلاش کرتے رہے، وہ درخت کہاں ہے؟ اللہ نے ہماری پہچان سے وہ درخت اٹھا لیا، کسی صحابی کو نہیں پتا چلا کہ یہ درخت کون سا ہے۔ کانت رحمت من اللہ، سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اس کی پہچان جو ہے ہم سے اٹھا لی کہ وہ درخت کون سا ہے۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ 1400 1500 صحابہ نے درخت ویکھے ہوئے، پھر کیویں اچانک وہ پہچان ختم ہو سکتی ہے؟ یہ مسئلہ سمجھنا ہے تو دوسری حدیث پہ ذرا غور کرنا تاکہ بات سمجھنے اندر آسانی نہ لا جائے۔ پیغمبر نے لیلۃ القدر نو ویکھ لیا سی، لیلۃ القدر نو ویکھ کے باہر گئے سن، تشریف لے گئے بتانے کے لیے، صحابہ کو بتانے کے لیے۔ آگے دو بندے لڑ رہے تھے، جھگڑے سلو کرواتے رہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں بتلانے آیا تھا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، لیکن اللہ نے اس کا علم میرے دل سے اٹھا لیا۔ جب پیغمبر کے دل سے لیلۃ القدر کے علم کو اٹھا لیا، وہ 21ویں ہے یا 23ویں ہے یا 25ویں 27ویں یا 29ویں ہے، تو صحابہ کرام کے دل و دماغ سے اس درخت کی پہچان کو ختم کر لیا۔ جس درخت کا ذکر قرآن میں ہے، آثار دنیا میں موجود نہیں ہے، تبرکات اس وقت پیغمبر کے دنیا میں موجود نہیں ہے، لعاب صحابہ کرام نے ملا، چہرے پہ پانی صحابہ کرام نے ملا، یہ لعاب صحابہ کرام تک خاص رہا، یہ تبرکات صحابہ کرام تک خاص رہے، اس کے بعد کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم کیوں نہیں یہ بناتے، مصنوعی کیوں نہیں بناتے، اپنی طرف سے کیوں نہیں بناتے کہ حرمت کا مسئلہ ہے، عزت کا مسئلہ ہے، پیغمبر کی شان کا مسئلہ ہے، غلط چیز پیغمبر کی طرح منسوب نہیں کرتے، اصلی چیز ہو تو اس کو ماتھے پر اپنے سر پر رکھتے ہیں۔ سن لو میرا اور میری جماعت کا عقیدہ، آج پیغمبر کے نالین پاک، وہ جوتا پاک زمین میں ہو جائے جو پیغمبر نے خود پہنا ہو اور صحیح سند سے ثابت ہو جائے، ہر اہل حدیث پیغمبر کے جوتے کو اپنے سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ پیغمبر کا اگر پیغمبر کا نہیں ہے تو پھر سن لو کہ ہم مجبور ہیں یہ اعلان کرتے ہوئے وَتُعَزَّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ پیغمبر کی عزت، ادب، احترام ایمان کا تقاضا ہے، انشاءاللہ اسی پہ جیئیں گے، اسی پہ مریں گے اور یہ نعرہ لگاتے رہیں گے کہ حرمت صحابہ کا قانون انشاءاللہ بنوا کے چھوڑیں گے اور قوم کو جگا کے چھوڑیں گے اور اعلان لگا کے چھوڑیں گے کہ جب جناب گستاخ رسول کی صرف ایک صدا، ذرا پیار نال گستاخ رسول دی صرف ایک صدا، گستاخ رسول دی صرف ایک صدا، آخری باری زور نال گستاخ رسول دی صرف ایک صدا، اٹھنا نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین ولا